مسیحا ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام جاری مسیحا پرائمری اسکول واقع ہڈکو کالونی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ادارہ کم و بیش 25 سے 30 سالوں سے شہر مالیگاؤں میں اپنی تعلیمی خدمات بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کے روح روا و بانی مرحوم الطاف حسین شمس-الضحیٰ صاحب نے اس اسکول کی بنیاد سے لے کر تعمیر و توسیع اور پروموشن و گرانٹ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ مرحوم الطاف حسین صاحب جو نیک، ملنسار اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دامے در میں قدم سکنے حاضر رہا کرتے تھے، اسی بنا پر قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے سرشار وہ ہمیشہ قوم کے لیے فلاحی سماجی کام انجام دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی خرچوں سے اس ادارے کو علم کا ایک نایاب گوہر بنا کر اس دار فانی سے 6 اپریل 2020 کو دائی اجل سے جا ملے۔ اپنے رہبر اور لیڈر کو زندہ رکھنا اور ان کی حیات طیبہ کو منسوب کر کے مختلف تعلیمی پروگراموں کا انعقاد کر کے انہیں خراج تحسین و عقیدت دینے کے مقصد کے تحت ہر سال مسیحا اسکول میں ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ مسیحا اسکول محلہ ہڈکو کالونی اور قرب جوار کی بستیوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا ایک ایسا گہوارہ ہے جہاں مشفق و ہمدرد اور تجربہ کار معلمات کی سربراہی میں طلبہ مسلسل تعلیمی و فنی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی تابندہ مثال یہ ہے کہ حال ہی میں شہر مالیگاؤں میں آل مالیگاؤں لیول پر نعت خوانی و تقریری مقابلہ مختلف اسکولوں میں منعقد کیا گیا۔ اس مقابلے میں شہر کی نامور اور بڑی بڑی اسکولیں بھی شریک مقابلہ تھی، مگر کہتے ہیں نا، محنت کامیابی کے قدم خود چوم لیتی ہے۔ اس نسبت سے آل مالیگاؤں لیول پر منعقد ان مقابلوں میں مسیحا پرائمری اسکول کی طالبات نے سبقت مار لی اور انعامات اپنے نام کروا لیے۔ بے شک یہ ان کے ساتھ اساتذہ کی انتھک محنت و لگن اور طلبہ کی دل جمعی کا ہی نتیجہ ہے کہ شہری سطح پر ان مقابلوں میں اپنی محنت اور لگن کے بل پر مسیحا اسکول کی طالبات نے یہ سچ کر دکھایا کہ اگر یکسوئی کے ساتھ محنت کی جائے اور اللہ پاک سے دعا کی جائے تو کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مسیحا پرائمری اسکول شہر میں اپنی ایک مخصوص اور الگ شناخت رکھتی ہے۔ حال ہی میں 26 جنوری کو طلبہ میں کھٹ میٹ گولیاں تقسیم کرنے کی بجائے ڈرائی فروٹ مثلاً کاجو، بادام، کھجور وغیرہ تقسیم کیا گیا۔ آئیے ہم کامیاب طلبہ سے روبرو بات چیت کر کے ان کے تاثرات جانتے ہیں اور ان کو ملنے والے انعامات کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ذکرہ نام سلطان احمد۔ اچھا، آپ نے کون سی اسکول میں پیش مدر عائشہ گرلز کیا پروگرام تھا آپ کا؟ نعت کا مقابلہ تھا۔ نعت کا مقابلہ تھا۔ کتنا نمبر انعام ملا تھا آپ کو؟ تھرڈ پرائز ملا تھا آپ کو۔ آپ انعام لے کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں۔ میرے ٹیچر میرے پیچھے بہت محنت کر رہے تھے، رخسانہ ٹیچر بھی بہت کر رہے تھے، اس لیے میں ان کا شکریہ کرتی ہوں۔ آپ کے والدین جب آپ کو تھرڈ پرائز ملا تو آپ کے والدین کیسا محسوس کر رہے تھے، آپ بتا سکتے ہیں؟ میرے والدین بھی بہت خوش تھے۔ گھر پر جانے کے بعد ڈبل استقبال ہوا تھا آپ کا؟ ٹھیک ہے، کون سی نعت پیش کی تھی آپ نے، تھوڑا سنائیں گے ایک دو اشعار؟ دے دو جہاں تم ہو، وجود بے قرار تم ہو، حدیث دل برا تم ہو، درود قدسیہ تم ہو، جلال آسماں تم ہو، جمال کہکشاں تم ہو، نسیم گلستا تم ہو، شمیم بوستا نہ ہو جس کی فضا ایسی بہار جاویدہ تم ہو۔ بہت اچھی۔ حمیرہ انصاری محمد حسین۔ اچھا، آپ نے کون سی اسکول میں کیا پروگرام پیش کیا تھا؟ میں پیراڈائز اسکول میں گئی تھی اور میں نے نعت خوانی پیش کی تھی۔ تو آپ کو کتنے نمبر انعام ملا؟ فرسٹ پرائز ملا۔ آپ کو فرسٹ پرائز ملا تو آپ اس انعام کو حاصل کر کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں اور میں نے بہت محنت کی تھی، اسکول میں ٹیچرس نے بھی۔
टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रुखसाना टीचर ने भी मेरे लिए बहुत मेहनत करी थी और याद करवाया था अच्छे से, इसलिए उनका भी शुक्रिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुज़्ज़ुहा खातमुल अंबिया। आप शम्सुज़्ज़ुहा खातमुल अंबिया। ए दिरोज़ सुखन शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्र शान ज़मन सद्दे बाबे मोहन। नूरे हक़ मिन वअन मायाए जानतन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। आपका नाम क्या है? मोमिन बीवी फातिमा परवेज़। आपने कौन से स्कूल में क्या प्रोग्राम पेश किया था? मोती स्कूल में क्या प्रोग्राम? तकरीर का। तकरीर किस उन्वान पर थी आपकी तकरीर? किताब हक तेरा मदाह ख्वाएं। तो आपको कितना नंबर इनाम मिला था आपको? सेकंड। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आपको तैयार करने वाले असातिज़ा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे को अनीसा टीचर तैयार करे थे, बहुत अच्छी से तैयार करे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वगैरह कहेंगे आपने? हाँ, शुक्रिया से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहल मीज़ान और सामईन बातमकीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान बिशारत समाअत फरमाएँ कि जब उनकी इनायत से अफ़कार चमकते हैं, हर सू मेरे आका के अनवार चमकते हैं। वल्लैल की रौनक है वल फज्र किताबानी, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। कुरान कसम खाए जिब्राइल गवाही दे, अखलाक नबूवी के शाहकार चमकते हैं। अरबाब आली मिजाज आइए ख़यालात की इन्हीं रोज़नों से समाअत फरमाएँ। मेरा मौज़ू सुखन है कि किताब हक तेरा मदह ख्वां है। अरबाब बावकार तहसीन व आफरीन का सलाम मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के नाम के जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब हक में कैसे कैसे खूबसूरत ताज़ीम व तकरीम के अल्फाज से पुकारा। कभी यासीन कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दोबाला कर दी, कभी तोहा कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिफ़त बख्शी, कभी मुज़्ज़म्मिल कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर बुलंद किया, कभी मुद्दस्सिर कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम किया, कभी मुबश्शिर कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बढ़ाई, कभी नज़ीर कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तौक़ीर बढ़ाई, कभी हामिद कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहसीन व आफरीन कहा, कभी कुल के अज़ीम का खताब अज़ीम अता फरमाया, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औसाफ शफ़क़त की चांदनी अता कर दी, कभी रऊफ़ कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा बढ़ाया, कभी रहीम कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मतों का इतराफ़ फरमाया। बक़ौल सुखनवर आका को मेरे ढूंढो कुरान के सिपारों में, सीरत मेरे आका की कुरान के नज़ारों में, उनकी ही तजल्ली है आयात में तारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। मालेगांव शहर में इंटर स्कूल मुकाबला हुए तो उसमें मसीहा प्राइमरी स्कूल को 5 इनामात मिले हैं, इस पर आप कैसा महसूस करें? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि एक सलब एरिए में हम लोगों की स्कूल जो चल रही है, करीब इस इदारे को कायम हुए आज से 20-25 साल हो चुके हैं, लगभग 30 साल होने को आए हैं। और तब से ही हम लोग मुसलसल मेहनत करते रहे बच्चों पर, और हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी तो बेपनाह मेहनतें हैं
اسکول کے لیے اور اپنے طلباء کے لیے جب کبھی کہیں بھی پورے شہر میں کمپٹیشن ہوتا ہے، چاہے وہ نعت کا کمپٹیشن ہو، تقریری کمپٹیشن ہو، یا کوئی اور مہندی کا یا کسی اور طرح کا، تو ہمارے اساتذہ جو ہے اس میں بے پناہ محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ وقفہ بوقفہ کبھی نہ کبھی مطلب ان کی محنتیں جو ہے ثمر آور ہوتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ محنتیں رائے گاہ نہیں جاتی، اور ابھی اس کی مثال زندہ و تابندہ ہے کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے معلمات کی محنتوں کی بدولت اسکول اعضا کو مدر عائشہ اسکول میں، موتی پرائمری اسکول میں، پیراڈائز ہائی اسکول میں جو آل مالیگاؤں لیول پر مقابلات منعقد ہوئے، تقریر کے مقابلے، نعت کے مقابلے، اس میں اول، دوم اور سوم بتدریج تینوں انعامات ملے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہر میں اتنی بڑی بڑی اسکولیں ہونے کے بعد بھی ہمارے اسکول ایک سلم ایریا میں چلتی ہے، اور بہت زیادہ ہمارا یونٹ بھی بڑا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی اسکولوں کے بیچ میں آل مالیگاؤں لیول پر ہونے والے کمپٹیشن میں ہمارے طلباء کو جو انعامات ملے، اس کے لیے میں اور ہمارے اسکول کی تمام معلمات بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور میں اپنی اسکول کی معلمات کے لیے انہیں خواہشات پیش کرتا ہوں، اسکول کی طرف سے، اسکول مینجمنٹ کی طرف سے، اور خود میری اپنی ذاتی طرف سے، کہ وہ اگر اسی طرح اپنے طلباء پر محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر طرح کے امتحانات میں کامیاب ہوں گے، اور مستقبل میں ان کی زندگی میں بھی وہ ایک اچھے اور نیک صالح انسان بنیں گے، ذمہ دار انسان بنیں گے، اپنے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے وہ کارآمد اور مفید انسان بن کر صالح معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بس میں اتنی بات کہوں گا، اور میرے والد مرحوم کے لیے بھی انہیں خواہشات پیش کروں گا کہ وہ علم سے نابلد تھے، لیکن ان کی محنتیں اتنی تھی کیا جو ایک چھوٹے سے مطلب پودے کو ایک ثمر آور درخت بنا دی، جس سے مسلسل بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ آج اتنا بڑا اسکول، اتنی بڑی اسکول کی جگہ لے چکا ہے، اور یہاں سے مسلسل بچے مطلب تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔